بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بالترتیب دعاؤں کو بتلایا جا رہا ہے کہ کس عمل کے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے تاکہ حج میں ہمارا صحیح لطف اور لذت آئے، ورنہ اگر ہم دعائیں بھی اگر نہ پڑھ سکیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، جبکہ اتنی مختصر، اتنی پیاری، اتنے جامع دعائیں ہیں، تو کیسی عجیب و غریب، بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے ان بیانات کے اندر قبل اس کے کہ یعنی کہاں پر کیا عمل کرنا چاہیے اس کو بتلانے سے پہلے یہ دعاؤں کو بتلا دیا جا رہا ہے تاکہ تمام حجاج کرام یا عمرہ کرنے والوں کے معلوم ہو جائے کہ ماشاءاللہ یہ دعائیں تو بہت آسان، بڑی جامع ہیں، بڑی پیاری دعائیں ہیں، لہٰذا ہر ایک کے لیے چیز آسان ہو جائے۔ اب یہاں پر جب ہم بیت اللہ شریف کے پاس سے یعنی آگے بڑھتے ہیں اور مقام ابراہیم پر جا کر جب 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتے ہیں، اس کے بعد حجاج کرام یا عمرہ کرنے والوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ زمزم پئیں۔ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی، جس کے بارے میں بہت تفصیل ہے، جس کو آگے انشاءاللہ تعالی بتلایا جائے گا، چونکہ اس مختصر سے بیان کے اندر وہ تفصیل بتلائی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ وہ پانی ہے، مبارک پانی۔ اس کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا اور اس سے پہلے آپ کا جب سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کے اندر ایمان اور حکمت داخل کیا گیا تو جنت سے ایک تشت لایا گیا جس کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں، مزید ایمان اور حکمت، لیکن جس پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا وہ پانی تھا آب زمزم۔ حالانکہ چاہتے اگر تو جنت سے لے کر آ سکتے تھے پانی، اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ متبرک، سب سے زیادہ بہترین، سب سے اچھا پانی وہ ہے جو آب زمزم ہے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت یعنی بیتاب اور بے چین ہو گئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں کہ بچے کے لیے پانی نہیں ہے، لہٰذا وہ بار بار صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی جانب دوڑ رہی تھیں کہ کہیں پر کچھ پانی وغیرہ دکھائی دے یا لوگ اگر دکھائی دیں تو اس صورت میں جا کر پانی لایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ایک چشمہ جاری کر دیا اور جہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اس کے بعد آ کر انہوں نے یعنی اس کو جہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، آپ نے اطراف میں اس کے ریت وغیرہ سے، مٹی سے، جو بھی چیز وہاں پر میسر تھی، اس سے اس پانی کو گھیر لیا اور آپ ہی کی زبان سے نکلا تھا زمزم۔ زمزم کے معنی تھے رک جا، ٹھہر جا، یہ معنی ہیں۔ تو ہزار سال سے یہ نام چلا آ رہا ہے جس کا نام ہے زمزم۔ تو سب سے پہلے یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان مبارک سے یہ لفظ جاری ہوا تھا۔ بہرحال حدیث پاک سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کو پانی کو اگر نہیں روکتی تو وہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ بہرحال آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار سال سے اس پانی کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے رمضان شریف میں اتنی بڑی تعداد میں، پھر سال کے 12 مہینے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر حرم محترم کے اندر وہی پانی پیتے ہیں اور اسی طریقے سے جاتے وقت اپنے ساتھ وہ لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہاں کی جو حکومت، سعودی حکومت کے لوگ وہاں پر جو اطراف اکناف کے ہیں، وہ اپنے ساتھ بار آ کر وہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کی اس کے اندر پانی کے اندر کمی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی وہ آب زمزم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 24 گھنٹے تمام ان حضرات کے لیے جو وہاں پر ہوتے ہیں ان تمام کے لیے وہاں پر ملتا ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں وہ دعا بھی بتلائی گئی ہے، جب ہم مقام ابراہیم یا اس کے قریب قرب جوار میں نماز پڑھ لیں اور دعا کر لیں تو اس کے بعد اب ہم کو آب زمزم کے پاس جانا ہے، یعنی جہاں پر کہ وہ پانی جو رکھا ہوا ہے بہت صاف ستھرا انداز میں رکھا ہوتا ہے، گلاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد حکم یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہو پانی پیا جائے اور اپنے چہرے پر، اپنے سر کے اوپر بھی برکت کے طور پہ ڈالا جائے، اور سبھی لوگ وہاں پر اس کو برکت کے طور پہ اپنے سینے پر بھی ملتے ہیں، چہرے پر بھی لگاتے ہیں اور سر کے اوپر بھی، اور بڑا اچھا لگتا ہے جس وقت کہ انسان وہ عمل کرتا ہے۔
تو زمزم کو پینے سے پہلے وہ دعا بتلائی گئی حدیث پاک میں. دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں آپ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. اس کے بعد کا جملہ ہے وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اور یا اللہ آپ مجھ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائیے. دوسری چیز. تیسری چیز کے بعد یہ ہے کہ وہ شفاء من کل داء، اور یا اللہ آپ مجھ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائیے. تو تین چیزیں اس حدیث پاک کے اندر جو بتلائی گئی ہیں، یا زمزم پیتے وقت جو دعا جو بتلائی گئی ہے اس کے اندر تین چیزوں کو بتلایا گیا ہے. تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، یا اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ میں آپ سے حلال اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے یا اللہ آپ مجھے چھٹکارا عطا فرمائیے. یہ دعا تو وہ دعا ہے جو بتلائی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں اور جو ہماری حاجتیں ہیں اور جو ہماری ضرورتیں ہیں، ان تمام کو زمزم پیتے وقت یا آب زمزم کے وقت مانگنا چاہیے. ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، آپ فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ اگر یہ دعا پڑھی کہ یا اللہ میں بیجا اور ناجائز مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ آپ مجھ کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائیے، تو یقین جاننا چاہیے کہ جب کوئی شخص یقین کے ساتھ آب زمزم جب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو اور وہ اس نیت سے زمزم کو پیے کہ یا اللہ مجھ کو آپ بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے، تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنا مکان تعمیر کر رہا ہے، گھر تعمیر کر رہا ہے، اس میں مسائل، مشکلات، دقت، پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے مکان بنانے کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں یا جو چیزیں حائل ہیں، یا اللہ آپ ان تمام کو دور فرما دیجئے، تو یقین جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی ایسی مدد ہوگی جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ یا کوئی طالب علم مثال کے طور پہ امتحان دے رہا ہو، یا امتحان کا نتیجہ اس کا آنا باقی ہے، اگر وہ یہ نیت سے اگر دعا کرے اور پانی پیے، آب زمزم پیے کہ یا اللہ آپ مجھ کو امتحان میں اس طریقے سے اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب فرمائیے، تو یقین جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے. چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات جو فرمائی گئی ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو، اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس نیت کو پورا کرتے ہیں. لہٰذا آب زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. اسی طریقے سے آب زمزم کو اپنے چہرے پر برکت کے طور پہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں پر لوگ وضو بھی کرتے ہیں، اور فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وضو وغیرہ بھی آب زمزم کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر ہمارا چہرہ، ہمارا سر، ہمارے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور دونوں پیر وغیرہ دھل جاتے ہیں. لہٰذا وہ ایک برکت کی چیز ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور وہاں پر جب ہم حج اور عمرے کے درمیان جب ہمارا وہاں پر قیام ہو تو آب زمزم ہی کو خوب پیتے رہنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ حرم شریف میں جانے کے بعد تو وہاں پر تو وہی آب زمزم سب کے لیے میسر ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر پانی ہوتا ہی نہیں ہے حرم شریف کے اندر. لیکن جس وقت کہ ہم جائیں گے نماز کے لیے، چاہے نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب و عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، جاتے وقت اپنے ساتھ وہ کین وغیرہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس پلاسٹک کا، یہ جو مشکیزہ وغیرہ ہو تو اپنے ساتھ جاتے وقت لے کر جانا، اور لے جانے کے بعد وہاں پر اس دوران تو زمزم پیں گے، لیکن واپسی میں آتے وقت ہم نے اس کے اندر زمزم بھر کر لے کر آنا. اور جب اپنی رہائش گاہ یا اپنی بلڈنگ پر جب ہم وہاں پر ہوں گے
تو اس صورت میں ہم نے کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، اسی طرح جب بھی پیاس لگے جتنا زیادہ ہم پی سکتے ہیں پی لینا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر آنے کے بعد تو چند گھونٹ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے کہ واپسی میں آتے وقت بڑی پابندی ہوتی ہے کہ 10 لیٹر بلکہ آج کل تو 5 لیٹر سے زیادہ لانے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب 5 لیٹر جب ہم لے کر آئیں گے تو اس میں سے اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو کتنا دیں گے؟ یقیناً دیتے ہیں، برکت کے طور پہ دیا جاتا ہے، لیکن سب سے شاندار موقع، بہترین موقع، چاہے وہاں پر ہم عمرے کے لیے 15-20 دن کے لیے جائیں یا حج کے لیے 30-35-40 دن جتنے بھی دن جائیں، ان تمام دنوں میں آب زمزم کو خوب سے خوب پینا چاہیے۔ تو یہ برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو اس کا اندازہ آپ اچھے طریقے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو معراج کی رات میں دھونے کے لیے جنت سے تو تشت لایا گیا، جنت سے ایمان اور یقین لا کر آپ کے یعنی سینے مبارک کے اندر منتقل کیا گیا، لیکن جنت کا پانی نہیں لایا گیا بلکہ آب زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اس لیے سب سے عمدہ، سب سے بہترین پانی دنیا کے اندر جو ہے وہ آب زمزم ہے، لہٰذا اس کے پیتے وقت یعنی وہ دعا بھی پڑھنا چاہیے جو دعا بتلائی گئی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہم کو کرنا ہے، جو ہماری نیت ہے، ان تمام کے ساتھ آب زمزم پینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرم شریف جانا اور وہاں کی ان بابرکت چیزوں سے خوب فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔